العالمين صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے فتبینوا تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر علم کے کسی قوم پر چڑھ دو اور ان کو زحمت پہنچاؤ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اس کے بعد تو میں خود اپنے کیے پر ندامت اور پچھتاوا ہوا۔ جیسا کہ قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں یہ سورۃ الحجرات کی 6 آیت مبارکہ ہے۔ اس میں معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں اور بالخصوص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب انتہائی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور کسی قسم کی زحمت اور تکلیف سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک انتہائی اہم اصول بیان کیا گیا۔ کسی کے بارے میں کوئی تمہارے پاس کوئی خبر یا شکایت لے کے آئے تو بغیر تحقیق کے بلا جھان بھٹک اس پر یقین اور اعتماد نہ کیا کرو۔ تحقیق کے بغیر مثال کے طور پر انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی آپ کو آپ کے کسی دوست ساتھی یا کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں یوں کہتا تھا، اب تم اس کی بات پر یقین کر کے اس سے رشتہ ناتا توڑو یا اس پر چڑھ دوڑو یا اس کے خلاف تم ایکشن لو، کوئی کارروائی کرو، اور بعد میں جب حقیقت کھل جائے کہ خبر دینے والے کی خبر سچی نہیں تھی، بلا تحقیق غلط فہمی پر مبنی تھی یا جھوٹ پر مبنی تھی یا اڑائی ہوئی خبر تھی، لازم بات ہے اگلے کو کی زحمت اور تکلیف پہنچے گی اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے ایسے کام کے کرنے سے پہلے ہی، ایسی نوبت کے آنے سے پہلے ہی خبردار کر دیا اور یہ اہم معاملہ پہلے ہی سے طے کر دیا کہ ایسی کوئی خبر واحد یا کچے آدمی کی خبر یا انون آدمی کی خبر جس کی معاشرے میں واضح پہچان اور حیثیت نہیں ہے، ایسی خبر پر تم یقین کر کے کسی کے خلاف ایکشن نہ لو، بلکہ پہلے اس کی چھان بین کرو، تحقیق کرو۔ اب دیکھتے ہیں عمومی طور پر معاشرے میں طرح طرح کی خبریں اڑائی جاتی ہیں، خصوص میڈیا میں۔ پہلے 2 قسم کا میڈیا ہوتا تھا، ایک الیکٹرانک میڈیا اور ایک پرنٹ میڈیا، اخبار اور ریڈیو ٹی وی وغیرہ۔ اب تو سوشل میڈیا نے دنیا میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا ہے۔ ایسی ایسی نئی خبریں جس کسی کے بارے میں چاہتے ہیں پھیلاتے ہیں اور پھر بغیر تحقیق کے اس کو یقین کرتے ہیں، اور پھر ایک محاذ کھل جاتا ہے اور پھر نہ ختم ہونے والا نہ تھمنے والا طوفان شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی روک تھام کی کوئی سبیل نظر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں کوئی بھی خبر اڑے آئے تو
موثوق ذرائع سے ان کی تحقیق کر لیا کرو، پھر اس کے بعد وہ خبر حقیقت پر مبنی یا سچی ہے یقین کرو، پھر اس کے متعلق جو کارروائی کرنی ہے کرو، ورنہ پھر کارروائی سے باز آ جاؤ، بچ کے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تمام مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے، جیسے کہ قرآن کی ہر صورت اور ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، اس کے نزول کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام لکھا ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم یا قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسر محترم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، کلمہ پاک پیش کیا تو حضرت حارث نے کلمہ پاک قبول فرمایا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے پھر ان کو نماز کی دعوت دی، انہوں نے نماز کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ نے ان کو زکوٰۃ کی دعوت دی تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی اجازت دیجیے، میں اپنی قوم میں قبیلے میں واپس جا کر ان کو یہ دعوت دوں گا جو دعوت آپ نے مجھے دی، اسلام کی دعوت پیش کروں گا، میں جو مسلمان ہوں گے ان کو اپنی دعوت نماز کی دوں گا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو زکوٰۃ کی دعوت دوں گا، پھر میں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کروں گا، تو فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ اپنی طرف سے آدمی بھیج دیجیے، تو جو زکوٰۃ میں اکٹھی کر لوں گا وہ ان کے حوالے کر دوں گا۔ اب ان صاحب کو جن کا تذکرہ گزرا، یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لیا۔ اب یہ اللہ کے بندے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کے اندر راستے میں کیا کیا خدشات آئے، یہ گھبرا گئے۔ ان کی قوم کے پاس حضرت حارث ان کی قوم کے پاس نہیں پہنچے، راستے سے یہ لوٹ آئے، شیطان نے ان کے دل میں طرح طرح کے تصورات ڈال دیے، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں، میں وہاں جاؤں گا وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا شروع کرے، مجھے میرے پر حملہ کر کے مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے وہ راستے سے واپس لوٹ آئے۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ وہ ان کے قبیلے کے پاس پہنچے، جو قبیلے والوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا ہے تو وہ ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر کے راستے میں آ گئے۔ ابھی انہوں نے دیکھا وہ لوگ تو میری طرف بڑھ رہے ہیں، یہ گھبرا گئے، یہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے بھاگ گئے۔ اب واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے ہیں، آپ نے پہنچا بھائی زکوٰۃ لے کے آئے ان سے، لگا نہیں وہ تو منحرف ہو گئے اور میرے قتل کے پیچھے لگے تو میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر وقت قاصد نہیں پہنچا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کو خدشہ ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو گئے، اس لیے جو زکوٰۃ اکٹھی کی تھی، جو وہاں جمع کیا تھا، چند افراد کو ساتھ لے کر وہ خود چل پڑے۔ اب انہیں سے ان کی اس کچی اور جھوٹی خبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں انہوں نے لشکر تشکیل دی کہ تم لوگ جاؤ، مگر جاتے ہی ان پر حملہ نہیں کرنا، جا کر تحقیق کر لو کہ پھر واقع انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا یا ان کے خلاف خاص قائم کیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے۔
لازمی بات ہے جب یہ راستے میں یا گاؤں میں یا جہاں پہ بھی جا کر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں. بعض اقوام میں یہ مدینہ طیبہ پہنچے تھے تب ان سے ملاقات ہوئی، بعض میں راستے میں لکھا، بعض میں لکھا کہ ان گاؤں میں پہنچ گئے. ہمارا جو بھی صورتحال تھی تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو گھیر لیا. حضرت حارث نے پوچھا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں چل دیے اور کس مقصد کے لیے آئے ہو، ہمیں کیوں گھیر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا تم لوگوں نے یوں کیا ہے. یہ جھوٹی خبر ہے، ہمارے پاس تو کوئی آئے ہی نہیں سرے سے، ہم تو پہلے ہی سے منتظر تھے، اسی لیے ہم مال لے کر خود چل پڑے ہیں. خیر وہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. تو آپ نے ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن لیا نہ ان کا عذر قبول کیا تا آگی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تب پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، حضرت حارث ان کا قبیلہ سچے تھے. اس لیے یہ واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں، میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنانا ہوتا ہے، قیامت تک آنے والوں کی سہولت کے لیے. اس لیے اللہ خود ایسے واقعات کرواتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ایک مستقل پکا اصول بن جائے. کوئی بھی اچھی خبر اڑائے تو اس پر یقین نہ کیا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے. اللہ کریم اپنے احکامات عالیہ پر سمجھ کر عمل کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.